أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا صدق الله العظيم۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 442 ہے۔ سورہ نساء کی 2 آیتوں کی تلاوت کی گئی، آیت نمبر 172 اور آیت نمبر 173۔ لفظی ترجمہ دیکھیے، لن ہرگز نہیں، یستنکف عار محسوس کریں گے، المسیح مسیح، ان اس بات سے کہ یکونا وہ ہوں، عبدن بندے، للہ اللہ کے، ولا اور نہ، الملائکہ فرشتے، المقربون مقرب، ومن اور جو کوئی، یستنکف عار محسوس کرے، عن عبادتہ اس کی عبادت سے، ویستکبر اور تکبر کرے، فسیحشرہم تو یقیناً وہ جمع کرے گا ان کو، الیہ اپنی طرف، جمیعاً سب کو، فاما لیکن الذین وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے، وعملوا اور انہوں نے عمل کیے، الصالحات نیک، فیوفیہم تو وہ پورا دے گا ان کو، اجورہم ان کے اجر، ویزیدہم اور زیادہ دے گا ان کو، من فضلہ اپنے فضل سے، واما اور وہ جو الذین جو جنہوں نے استنکفوا عار محسوس کی، واستکبروا اور تکبر کیا، فیعذبہم تو وہ ان کو عذاب دے گا، عذابا علیما بہت دردناک عذاب، ولا یجدون اور وہ نہیں پائیں گے، لہم اپنے لیے، من دون اللہ اللہ کے سوا، ولیًا کوئی حمایتی، ولا اور نہ نصیرا مددگار۔ ترجمہ ان 2 آیتوں کا یوں ہے، مسیح اس بات سے عار نہیں رکھتے کہ اللہ کے بندے ہوں، اور نہ مقرب فرشتے عار رکھتے ہیں، اور جو شخص اللہ کا بندہ ہونے کو موجب عار سمجھے اور سرکشی کرے تو اللہ سب لوگوں کو اپنے پاس جمع کر لے گا۔ اب جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے وہ ان کو ان کا پورا پورا بدلہ دے گا، اور اپنے فضل سے کچھ زیادہ بھی عنایت کرے گا، اور جنہوں نے بندہ ہونے سے انکار کیا اور تکبر کیا تو ان کو وہ تکلیف دینے والا عذاب دے گا، اور وہ اللہ کے سوا اپنا حامی اور مددگار نہ پائیں گے۔ بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء کی ان 2 آیتوں میں 6 باتیں بیان کی ہیں۔ پہلی بات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کبھی اس بات کو عار نہیں سمجھ سکتے کہ وہ اللہ کے بندے ہوں، اور دوسری بات، مقرب فرشتے بھی اس بات کو عار نہیں سمجھ سکتے کہ وہ اللہ کے بندے بنے۔ تیسری چیز، جو شخص اپنے رب کی بندگی میں عار سمجھے اور تکبر کا مظاہرہ کرے تو وہ اچھی طرح یہ سمجھ لے کہ اللہ ان سب کو اپنے پاس جمع کرے گا۔
چوتھی بات، پھر جو لوگ ایمان لائے ہوں گے اور انہوں نے نیک عمل کیے ہوں گے ان کو ان کا پورا پورا ثواب دے گا اور اپنے فضل سے اللہ اس سے بھی زیادہ دے گا۔ پانچویں بات، رہے وہ لوگ جنہوں نے بندگی کو عار سمجھا، تکبر کا مظاہرہ کیا، تو ان کو دردناک عذاب دے گا۔ چھٹویں بات، اور ان کو اللہ کے سوا اپنا کوئی رکھوالا اور مددگار نہیں ملے گا۔ دیکھیے ہم سب اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور ہمیں اپنے رب کی عبادت کرنے پر فخر ہے، خوشی ہے، مسرت، شادمانی ہے، اور اسی عبادت میں ہم کو سکون ہے۔ ہم اس عبادت کے بغیر کبھی سکون نہیں پا سکتے۔ بندے مومن کا امتیاز ہے یہ، اور بندے مومن کا کمال ہے یہ، اور خود آدمی اپنا امتحان کرے کہ اگر وہ اللہ کی عبادت کے بغیر زندہ رہنے میں طمانینت محسوس کرتا ہے، اس کو سکون ملتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ صحیح مومن نہیں ہے، پکا مومن نہیں ہے۔ مومن ہونے کی علامت ہی یہ ہے کہ اس کو بے چینی ہو جب وہ اللہ کی عبادت نہ کرے، اس کے اندر ایک قسم کی اداسی چھا جائے جب اس سے عبادت چھوٹ جائے۔ یہ بندگی کا کمال ہے، اور کبھی کوئی اللہ کا نیک بندہ اللہ کی عبادت کرنے سے آر نہیں کر سکتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نصارہ نے، اہل کتاب نے غلو سے کام لیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا جز یا خدا کا بیٹا کچھ بھی بنا دیا، اور بندگی سے ان کو خارج کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہے ہیں تم لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بندہ ہونے سے کیوں دور کر رہے ہو؟ خود حضرت عیسیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ کی بندگی کرنے سے آر نہیں کرتے، ان کو آر نہیں ہے اللہ کی بندگی کرنے سے، اللہ کے بندے بننے سے خود حضرت عیسیٰ کو آر نہیں ہے، تو تم کو کیوں اعتراض؟ اور پھر اللہ کے جو مقرب فرشتے ہیں وہ بھی اس بات کو آر نہیں سمجھتے کہ وہ اللہ کی بندگی کریں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہے ہیں یہ بات یاد رکھو کہ جو شخص اپنے رب کی بندگی کرنے میں آر سمجھے گا، تکبر کا مظاہرہ کرے گا اللہ کے سامنے، گردن اکڑائے گا، سجدہ کرنے سے، رکوع کرنے سے، رب ذوالجلال کے سامنے بندگی کے ساتھ کھڑے ہونے سے انکار کرے گا، پھر تو اس کو یہ جان لینا چاہیے کہ ایک نہ ایک دن وہ اپنے حقیقی رب کے سامنے آ کر کھڑا ہوگا، اور اللہ ان سب کو جب جمع کریں گے تو پھر ان سب کی جانچ پڑتال کریں گے، مواخذہ کریں گے، پھر ان کو ان کے کرتوتوں کی سزا دیں گے۔ اور جو لوگ اس دنیا کے اندر آر کرتے ہیں، اللہ کی بندگی بننے سے غرور کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دردناک عذاب دیں گے، اور پھر اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی مددگار وہ نہیں پائیں گے، رکھوالا نہیں پائیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ باپ آ کر بیٹے کو بچا لے، بیٹا آ کر باپ کو بچا لے، بیوی شوہر کو بچا لے، شوہر بیوی کو بچا لے، استاد شاگرد کو بچا لے، شاگرد استاد کو بچا لے، شیخ مرید کو بچا لے، مرید شیخ کو بچا لے، حاکم محکوم کو بچا لے، کوئی کسی کو نہیں بچائے گا، کوئی کسی کو بچا نہیں پائے گا۔ اللہ کی مدد اہم ترین چیز ہے، اس لیے بندوں کو چاہیے کہ اللہ کی عبادت کرنے میں آر محسوس نہ کریں، شرم محسوس نہ کریں، بلکہ سعادت محسوس کریں کہ اللہ نے ہم کو اس کا بندہ بنایا۔ اللہ ہم سب کو زندگی بھر اس کی بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔